बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निपटने से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी और बिलखुसूस किसी भी वबा से निपटने के लिए जो सबसे बड़े एक रिलीफ़ पैकेज का भी ऐलान किया है। लगभग ये 1200 अरब रुपए का पैकेज है और इस पैकेज में बड़ी अहम चीज़ें रखी गई हैं और इसमें एक गरीब, एक आम आदमी से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट और जो एक्सपोर्टर्स हैं उन समेत एक आम ताजिर से लेकर जो एक सनअतकार हो या फिर जो किसान हैं, उन सब का ख्याल रखा गया है किसी तरीके से उन सब को इस क्राइसिस से महफूज किया जा सके। और एक रियासत का जो किरदार होता है कि रियासत माँ के जैसे होगी, उस किरदार को निभाने की हुकूमत ने कोशिश की है। और बड़ा अच्छा लगा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की गुफ्तगू सुनकर। और बिलखुसूस जो उन्होंने जो रिलीफ़ पैकेज दिया है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 15 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया है। इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, इससे महंगाई में भी कमी होगी और चीज़ें भी कम होंगी। और एक मुतालबा भी किया जा रहा था अवामी सतह पर कि कम से कम 15 से 20 रुपये या कम से कम 30 रुपये तक पेट्रोल कम किया जाए, तो अब वो कमी कर दी गई है। और जो एक टास्क बताया था बिलखुसूस चेयरमैन NDMA ने भी बताया कि किस तरीके से हमने मास्क तैयार करना शुरू कर दिए हैं, लोकल वेंटिलेटर के हवाले से भी काम किया जा रहा है, चीन से भी इमदाद आने वाली है और चीन से जो आलात मंगवाए जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जो आज सबसे बड़ी मायूसी हुई इस ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थे चंद सहाफ़ियों के ऐसे सवालात जो ये मौका नहीं बनता था। उनकी नज़र में पाकिस्तान में कोरोना वायरस बड़ा मसला नहीं है, उनकी नज़र में सबसे बड़ा मसला मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी और मुबैना मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी है। मैं एक सहाफ़ी हूँ, लगभग 10 से 11 साल मुझे हो चुके हैं इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में सहाफ़त करते हुए। मैं कोई ख़बर देता हूँ वो रुकती नहीं है और जो मीडिया पर पाबंदी की बात की जाती है वो पाबंदी नहीं है। बुनियादी तौर पर वो अगर उनके कोई ऐसे पर्सनल एजेंडाज़ हैं वो पूरे नहीं हो रहे तो उसको आप मीडिया पर पाबंदी नहीं कह सकते। रऊफ़ कलासरा साहब का सवाल का एक हिस्सा बिल्कुल बहुत अच्छा था जिसमें उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी आपकी चीन से मुतालिक थी कि स्टूडेंट्स को वापस नहीं लाना और दूसरी पॉलिसी ईरान वाली थी। उस पर जुल्फ़ी बुखारी साहब की जानिब से वजाहतें आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक वजाहत आनी चाहिए कि चीन के हवाले से जो पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पर स्टूडेंट्स वो पढ़ते हैं उन पे आने पर तो पाबंदी थी, लेकिन ईरान से आने वालों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई और उस पर क्यों नहीं ख्याल किया गया? क्यों नहीं इस पंजाब बलूचिस्तान की हुकूमत की इमदाद की गई? तफ्तान पर क्यों नहीं उनको देखभाल अच्छी की गई? ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जो क्वेश्चंस किए गए मीर शकील रहमान से मुतालिक, डॉक्टर दानिश से मुतालिक और अपना जो इरशाद भट्टी साहब है उनकी जानिब से, ये सवाल बनते नहीं थे। आज मौका महल नहीं था और इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का बिल्कुल ठीक कहना था इरशाद भट्टी को कि एजेंडे पे बात करनी है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मौजू हमारा सिर्फ जो है वो कोरोना ही है। बड़ी मायूसी हुई और पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल सोशल मीडिया इस चीज़ पर भी बड़ी बहस की जा रही है कि वाकई पाकिस्तान पर मीडिया कदगने हैं। और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इन दोनों सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान साहब के सवाल करके ये बात की है कि एक तो इरशाद भट्टी साहब जियो में होते हैं, उन्होंने अपनी नौकरी पक्की की है, और जो रऊफ़ कलासरा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और वो कि उन्होंने नौकरी हासिल करने की कोशिश की है। बहरहाल मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ तो किसी हद तक नहीं करता, लेकिन किसी हद तक इस बात से इत्तफ़ाक़ भी है मौका महल नहीं था जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। और एक जब हमने मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर से तो उस वक्त भी हमने आलमोस्ट यही सवाल किए थे कि जंग और डान ग्रुप के हवाले से जो बातें की जा रही हैं कि उनके इश्तिहारात उनके बंद हैं, इश्तिहारात नहीं दिए जा रहे, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये कहना था कि मीडिया से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले वो हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले भी शायद वो हैं। उनका कहना था पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मीडिया को आज़ादी हासिल है और ये सारी बातें हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी हासिल नहीं है। जिस किस्म की बग़ैर तस्दीक के और जिस किस्म के इल्ज़ामात पर मबनी ख़बरें चलाई जाती हैं एजेंडे की बुनियाद पर, अगर ये काम वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में हो और वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो कहते हैं, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वहाँ पर मैं कई साल गुजारे हैं, तो वहाँ पर तो इदारे बंद हो जाएं, इतने जुर्माने उनको हों, इतने जो हद तक इज़्ज़त के कवानीन हैं वहाँ पर इतने सख्त हैं
کہ وہ پاکستانی میڈیا اگر جس طریقے سے کام کرے، اگر وہ سلسلہ ادھر شروع ہو جائے تو آپ کے ادارے بند ہو جائیں گے اور جو ہے وہ کسی طرح بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ اب ناظرین ڈسکس کرتے ہیں جو اوور آل پیکج ہے۔ 1200 ارب روپے کا لگ بھگ یہ ناظرین پیکج ہے۔ اس میں جو 200 ارب روپے ہیں وہ جو ہیں ایکسپورٹرز کے لیے رکھے گئے ہیں۔ 200 ارب روپے تقریباً دہاڑی دار لوگوں کے لیے ہیں۔ ان کی اس حوالے سے احساس پروگرام کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے، صوبے اس حوالے سے الگ دیں گے اور جو وفاق ہے وہ الگ دے گا۔ تو یوں جو لگ بھگ 1 کروڑ اور 20 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کما کے کھاتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو رقم فراہم کی جائے گی۔ ایکسپورٹرز جو کہ ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں، ان کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوگا، ان کو بھی ٹیکس ریفنڈز جو ہیں وہ فوری جاری کرنے کا کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیفر پیمنٹس پہ ان کو قرضے بھی دیے جائیں گے۔ تاجروں کے حوالے سے بھی اقدامات کیے ہیں وفاقی حکومت نے اور آج اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بڑا خوش آئند ہے۔ 15 روپے فی لیٹر کی کمی سے کافی حد تک بہتری آئے گی۔ تاجروں کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو کسان ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے، اور یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا جو فوکس تھا وہ لاک ڈاؤن اور کرفیو تھا۔ کچھ صحافی حضرات تو لاک ڈاؤن اور کرفیو کو اتنا مکس کر گئے کہ اس پر وزیر اعظم کو کافی دیر صرف وضاحت کرنی پڑی کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے اور کرفیو کیا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس بحث میں پڑھنے کی بجائے ہمیں سوشل رسپانسبلٹی کی طرف جانا چاہیے، بجائے یہ کہ وزیر اعظم بار بار آئیں، فوج بار بار آئے، ادارے بار بار آئیں آپ کو تنبیہ کریں۔ یہ آپ کی جانوں کا مسئلہ ہے، ہماری جانوں کا مسئلہ ہے۔ ہمیں خود سوشل رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے، کیونکہ صحافی ہیں ہم تو ہمیں رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، دفتر جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج میں جب گھر سے دفتر کے لیے گیا تو ناظرین میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ روڈز و فل، ٹھیک ہے، کچھ دکانیں کھلی تھیں، کچھ دکانیں بند تھیں۔ جو ضرورت کی اشیاء کی چیزیں تھیں وہ تو دکانیں بالکل کھلی تھیں، جیسے کریانے کی دکان ہو، میڈیکل سٹور ہو، یا گوشت کی دکان یا سبزیوں کی دکانیں، وہ تو کھلی ہوئی تھیں۔ لیکن رش بہت زیادہ تھا، روڈز پر غیر ضروری طور پر لوگ جمع ہوئے تھے، فیملیز کو لے کے لوگ پیدل بھی گھوم رہے تھے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی میں بات کر رہا ہوں، کراچی کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں، لاہور کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں، اور دیہاتوں میں بھی یہی اطلاعات آ رہی ہوں گی، سچویشن ہوگی۔ تو ہمیں خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا کہ لاک ڈاؤن اور کرفیو میں بہت فرق ہے۔ لاک ڈاؤن یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس وبا کا سامنے آیا کہ پاکستان میں کچھ کیسز سامنے آئے ہیں، اور جو ایکسپرٹس کی رائے کے بعد ہم نے پورے پاکستان میں، وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کر دیا، تاکہ جو میس گیدرنگ ہے وہ جمع نہ ہو اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور تاکہ یہ وبا نہ پھیل سکے۔ تو یہ لاک ڈاؤن کا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پارٹ ہے، لیکن جس قسم کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ہمارے چند صحافیوں کی جانب سے، اینکرز کی جانب سے اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے، وہ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کرفیو ہو۔ کرفیو عام حالات میں ہوتا ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے، کلیئر کرنے والی بات ہے۔ کرفیو جو ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر کوئی جنگ والا ایریا ہے، کہیں آپریشن ہو رہا ہے، جس طریقے سے کشمیر میں ہے، تو وہاں پر کچھ گھنٹوں کے لیے اس کرفیو کو لفٹ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر سکیں۔ لیکن یہ کرفیو نہیں، یہ ایک سچویشن لاک ڈاؤن والی ہے، اس پہ ہم نے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کرفیو لگا دیا گیا اور وزیر اعظم کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گے سچویشن اگر اس طرف گئی تو پھر زبردستی لاک کرنے والی بات ہوگی، آپ کو گھروں میں پھر مہینوں کا، پتہ نہیں ہفتوں کا سامان سٹور کر کے رکھنا ہوگا، جو کہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہوگی، اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس طرف ہماری نوبت نہ لے کے جائے، کیونکہ ابھی جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اس وقت بھی کافی زیادہ پینک ہوئی پڑی ہے۔ تو وزیر اعظم کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ سچویشن سب ٹھیک ہے، اور پینک نہیں ہونا، اور پینک میں اتنا خوف، ہمیں اتنا ڈر، اتنا نقصان ہمیں کرونا نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان ہم غلط فیصلوں سے کریں گے۔ تو غلط فیصلوں سے پرہیز کر رہے ہیں وزیر اعظم، ٹھنڈے مزاج سے فیصلے کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلے کر رہے ہیں، کہ جو خوش آئند بات ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مل کر اور قوم بن کر ہم نے اس ساری سچویشن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اوورآل چیئرمین این ڈی ایم اے کی جانب سے بھی اچھی بریفنگ دی گئی، اور ان کا بھی ایک حوصلہ افزا چیزیں ہیں کہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور جو آج سب سے اچھا سوال تھا
اس میڈیا بریفنگ میں گو کہ میں کچھ مایوس ہوا ہوں آج کے صحافیوں کے سوالات سے، لیکن جو عمران خان ہیں اینکر ہیں JNN کے، ان کا سوال بہت اچھا تھا کہ میڈیکل فیسلٹیز فراہم نہیں کی جا رہی، اس پر فوکس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے معاملات ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے، جیسے کہ ٹیلی کام سیکٹر 15-20 سال سے پاکستانیوں سے کما رہا ہے، لیکن اب لوڈز کی دکانیں بند ہیں، کارڈز اویلیبل نہیں ہیں، ایزی پیسہ کارڈ وغیرہ اویلیبل نہیں ہے، موبائل کارڈز۔ تو اب یہاں پر ٹیلی کام انڈسٹری کو چاہیے کم از کم 1 سے 2 مہینے کے لیے انٹرنیٹ اور کالز فری کر دے، تاکہ لوگ اپنے رابطے کر سکیں اور پریشانی ختم کر سکیں۔ تو اس طرف بھی وزیر اعظم عمران خان کو فوکس کرنا چاہیے اگلے اجلاسوں میں بھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 1200 ارب روپے کا جو پیکج دیا گیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور کچھ صحافیوں کے غیر سنجیدہ سوالات، اور کچھ صحافی جو اپنی نوکری پکی کر رہے تھے اور کچھ نوکری حاصل کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ایک اچھے ایشو کو، ایک قومی معاملے کو، ایک انسانی معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی آزادی صحافت سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے۔ پاکستان میں آزادی صحافت موجود ہے، اور ایکسٹرا آزادی صحافت موجود ہے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی، میرے خیال میں ایز اے ورکنگ جرنلسٹ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ میر شکیل الرحمان صاحب کی بات کی جاتی ہے، میر شکیل الرحمان مالک ہیں ایک ادارے کے، وہ کاروباری ہیں، وہ خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کاروباری ہیں۔ اگر ایک کاروباری شخصیت کو کسی کرپشن یا کسی ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے تو اس میں نہ تو حکومت کو کوئی کردار ہے اور نہ ہی اس سے آزادی صحافت کو کوئی حرف آئے گا۔ یہ ان کا کاروباری معاملہ ہے، انہیں خود سیٹل کرنے دیں۔ اور ویسے بھی پریس کلب کے آئین کے مطابق اور PFUJs کے مطابق جو مالک ہوتا ہے وہ صحافی نہیں ہوتا، وہ مالک کاروباری ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پہ کسی قسم کی پینک پھیلانے کی اور کسی قسم کی ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنا چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔